جی میں ریڈی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اپنا قرآن کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہم آج تفسیر اور اس کی تلاوت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ شاید یعقوب بھائی تلاوت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها رزقا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی، اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے کہ وہی اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ بس تم جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے تم اپنے بندے پر اتاری ہے
یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کو چاہو مدد کے لیے لے آؤ، لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر پھر اوپر سے توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا ہے اور تلاوت ہم نے سنی۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے اسٹارٹ میں ہم کچھ بات کر چکے ہیں کہ جی یہ سورت کا سیاق و سباق کیا ہے اور کس دور میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو لوگوں سے مراد کیا ہے، یعنی لوگوں بندگی اختیار کرو، تو ہم نے شروع میں دیکھا کہ جب سورہ بقرہ اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے، سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت دیتا ہے، اور پھر وہاں پر جو شروع کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو اگرچہ قرآن کی مولانا نے لکھا ہے کہ اگرچہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے عام ہے، مگر اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ان لوگوں کی اپنی آمادگی پر ہے، اور اس آمادگی کے مطابق اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ یعنی انسان ولنگ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے تو پھر وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لہذا پہلے انسانوں کے درمیان فرق کر کے واضح کر دیا شروع میں کہ کس قسم کے لوگ ہیں جو اس کتاب کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور پھر کس قسم کے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اس کے بعد تمام نوع انسانی کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جاتی ہے جس کی طرف بلانے کے لیے قرآن دعوت دے رہا ہے، یعنی بنیادی جو اس کی قرآن کی دعوت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جو آیات ہیں، یعنی بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، یعنی بندگی اختیار کرنے کی صورت میں ہی جو ہے وہ بچنے کی صورت ہو سکتی ہے، یعنی دنیا میں غلط بینی اور غلط کاری سے، اور آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کی توقع اس پہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بندگی اختیار کریں، اس کا تقوی اختیار کریں، اور آخرت میں نجات اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہام پہنچایا، پس تم جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اب اگر یعنی اس کی تشریح مولانا نے لکھا ہے کہ یعنی اب تم خود اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں،
تو پھر تمہاری بندگی اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے، دوسرا کون ہے جو اس کا حقدار ہو، اور تم اس کی بندگی بجا لاؤ۔ اور پھر دوسروں کو اس کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا نہ جائے۔ آگے چل کر قرآن میں ہمیں خود اس تفصیل کا معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ کون سی اقسام ہے جنہیں صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے، اور اس کو روکنے کے لیے قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا یا نازل ہوا۔ اگر تمہیں اس عمر میں کچھ شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک صورت بنا لاؤ اور سارے ہم نواؤں کو بلا لو، اگر ایک کو چھوڑ کر باقی جس جس کو چاہو مدد کے لیے لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر دکھاؤ۔ تو اب یعنی چیلنج کیا جا رہا ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرمایا لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یقیناً تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو اب یہ جو چیلنج ہے قرآن کا، یہ پہلے مکے میں بھی کئی بار یہ چیلنج کیا جا چکا تھا۔ یہ آیات جو ہم اسپیسیفک پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو اس میں بھی جو ہے وہ ان کو دوبارہ یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو اگر تم انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان نے بنایا ہے ایسا، تو تم اس کی مانند کوئی ایک کلام تسلیم کر لاؤ، یا تم اس کے مطابق ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو یقیناً تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے متعدد مقامات پر جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا مفہوم آیا ہے سورہ یونس میں اور ہود میں اور بنی اسرائیل میں، تو اگر کچھ تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو وہ تفسیر میں یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے جو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب یہاں پر ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہاں صرف دوزخ کا ایندھن تم ہی نہیں بنو گے، یعنی مشرکین اور منافقین اور فاسقین کے لیے، تو بلکہ وہ بدھ بھی جنہیں تم یہاں جن کی عبادت کرتے ہو اور جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس وقت تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ خدائی میں ان کا کتنا دخل تھا اور کتنا ان کا یہ شریک تھے۔ تو باطل پرست جو کہ بتوں کو پوجا کرتے ہیں یا باطل کی پرستش کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ وہ تمہارے پتھر بھی جو ہیں وہ اسی میں ہوں۔ منکرین حق کے لیے اچھا، یہ جو مہیا کی گئی منکرین حق کے لیے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مزید آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا، ترجمہ ہے کہ اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ اب یہ جو جنت کے پھلوں کے حوالے سے ہے، تو یہاں پہ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نرالے اور اجنبی پھل نہیں ہوں گے، یعنی جن کے وہ نام سے نامانوس ہوں یا جن کی شکل انہوں نے کبھی نہ دیکھی ہو، تو وہ انہی پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جن سے وہ دنیا میں آشنا تھے۔ البتہ لذت میں ان سے بدرجہ بڑے ہوئے ہوں گے، اور دیکھنے میں مثلاً آم، انار، سنترے ہی ہوں گے، لیکن اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے یا یہ انار ہے یا یہ سنترا ہے، مگر مزے میں دنیا کے آموں، اناروں اور سنتروں میں ان کی کوئی نسبت نہیں ہوگی، یعنی ظاہری مشابہت ہوگی لیکن ذائقہ جو ہے وہ بالکل جنت کے جو پھلوں کا ہے وہ بالکل دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں بہت مختلف ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جو قرآن میں جو متن میں لفظ استعمال ہوا ہے ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جس کے معنی ہیں جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزہ یعنی پاکیزہ ازواج کا لفظ ایک یوز ہوا ہے، پاکیزگی کے ساتھ ازواج مطہرہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے۔ تو اب اگر دنیا میں کوئی نیک مرد ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے، تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اور اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد ہے، یعنی جو جنت میں نہیں جائے گا،
تو وہاں پھر اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی، اور نیک مرد اس کا شریک حیات یا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ تو اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں دونوں کا رشتہ ابدی ہو جائے گا، اور وہ سرمدی رشتہ ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ جنت میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے حقیر ترین کسی شے کی تمثیل دے۔ اب یہ جو یعنی فقرہ ہے، یہاں ایک اعتراض تھا ان کا جس کا ذکر کیے بغیر ایک جواب دیا گیا ہے، کہ قرآن میں متعدد مقامات پر اپنا مفہوم اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مکڑی، مکھی، مچھر وغیرہ کی جو تمثیلیں دیتا ہے، جو مثالیں دیتا ہے، ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر چیزوں کی تمثیلیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ ساری فضولیات نہ ہوتی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی شرم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ حق کی بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ یعنی قرآن، جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے اور حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، ان کی نگاہیں تو بس ظاہری الفاظ میں اٹک کر رہ جاتی ہیں، اور وہ ان چیزوں سے الٹے نتائج نکال کر حق سے اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں، دنیا میں دیکھتے ہیں ایسے بہت سے گمراہ لوگوں کی مثال، کہ جو بڑے بڑے یعنی کتابوں کے ذخیرے پڑھ لینے کے بعد اور قرآن کے اندر جو ہے وہ نین میخیں نکال کے اور اس کی چھوٹی چھوٹی، ایسے مستشرقین بھی ملتے ہیں، مغربی مستشرقین، ایسے لوگوں کی مثال بھی ملتی ہے کہ جنہوں نے عربی کو جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا اور پھر قرآن کو بھی پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، تو وہ اس قرآن کے انہی الفاظ سے الٹا مقصد نکال کے اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو حقیقت کی تلاش نہیں چاہتے تو وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس اس کی جو خود حقیقت کے طالب ہیں اور صحیح بصیرت رکھتے ہیں، ان کو ان باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں، اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہتوں کو راہ راست دکھاتا ہے اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اب یہاں فاسق سے مراد جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، جو اطاعت کی حد سے نکل جانے والے ہیں، جو جان بوجھ کر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو تجاوز کرتے ہیں، ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں جو لفظ عہد یوز ہوا ہے، بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان جاری کرتا ہے، ان کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ کیونکہ ان کی تعمیل رعایا پر واجب ہوتی ہے، یعنی یہاں عہد کا لفظ اسی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر معمور ہے۔ مضبوط باندھ لینے کے بعد سے اشارہ اس طرف ہے کہ آدمی کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لیا گیا تھا، اور اس کی جو ہے وہ مزید تشریح جو ہے وہ سورہ اعراف میں جو ہے وہ اس عہد و اقرار پر مزید ڈیٹیل جو ہے وہ مل سکتی ہے، کہ جہاں پر اس پہ مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ یعنی تمام انسانوں نے فطری طور پر یہ عہد قبول کیا تھا۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو جملہ ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کو بہت ایک جامع سا جملہ ہے، یعنی جن روابط کے قیام اور استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی فلاح کا انحصار ہے، مولانا نے لکھا ہے، اور جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان پر یہ لوگ تیشہ چلاتے ہیں۔ اس مختصر سے جملے میں اس قدر وسعت ہے کہ انسانی تمدن و اخلاق کی پوری دنیا میں جو دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر اور عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے۔ صرف اسی ایک جملہ حاوی ہو جاتا ہے کہ روابط کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کا انقطاع نہیں ہے، یعنی لوگوں کے جو ریلیشنز ہیں ان کو توڑنا یا ان کو بریک کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ تعلقات کی صحیح اور جائز صورتوں کے سوا
جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی وہ سب اسی ذیل میں آتی ہیں. یعنی ایک تو جائز تعلق انسانوں کا روابط کا ہونا چاہیے، لیکن کوئی غلط طریقہ اختیار کرے تعلق کا اور ناجائز طریقے کے تعلقات قائم کیے جائیں تو ان کا بھی انجام وہی ہے کہ جو قطع روابط کا ہے، یعنی جو تعلقات توڑنے کا ہے. تو یعنی بین الاقوامی معاملات کی خرابی اور نظام اخلاق کی اور تمدن کی بربادی جو ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. تو نتائج کیا ہوتے ہیں کہ انسانی معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اخلاقی نظام جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور تمدن اور معاشرہ جو ہے وہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں کہ جو تشریح سوری میں جو ہمارے پاس حاشیہ 33 جو ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تین جملوں میں مولانا تشریح میں لکھا ہے کہ ان تین جملوں میں فسق اور فاسق کی مکمل تعریف بیان کر دی گئی. یعنی خدا اور بندے کے تعلق اور انسان کے تعلق کو کاٹتے ہیں یا بگاڑتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ فساد ہے، جو کہ پھر فساد برپا ہوتا ہے وہی جو فساد برپا کرتا ہے وہی فاسق ہے. یعنی اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اللہ اور بندے کے تعلق میں خرابی ہوگی، دینی فساد ہوگا، انسانوں اور باہمی تعلقات کی خرابی ہوگی، معاشرتی فساد، اور پھر دونوں کا مجموعہ کیا بنے گا؟ فساد فی الارض. تو یہ اس کو ایک جامع اس میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ مولانا نے اس کی تشریح لکھی ہے کہ 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے. اس کا تعین مشکل ہے. یعنی ہر زمانے میں انسان جو ہے وہ مختلف چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی سیکھتا رہتا ہے. تو انسان ہر زمانے میں آسمان یا الفاظ دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا ہے جو برابر بدلتے رہتے ہیں. لہذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم سائنس کے مطابق ان 7 آسمان کو یا 7 لیئرز کا کیا ہوں گی یا اس کو ہم تعین کرنے کی کوشش کریں تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ جو ہم سے پہلے یعنی یوں کہہ لیں کہ 1000 سال پہلے جو انسان تھا وہ آسمان کے بارے میں کچھ اور نظریہ رکھتا تھا. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابھی ہم نے پچھلے الفاظ میں بھی پڑھا کہ چھت اور زمین کو جو ہے وہ فرش کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا. تو یہاں 7 آسمان سے اصل کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک مجملاً بس اتنا من جملن اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے ماورا جس قدر کائنات ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 7 محکم طبقات یعنی کچھ ایسے لیئرز کہہ لیں یا اس کو آپ ڈویژنز کہہ لیں کہ اس میں تقسیم کر رکھا ہے. یا یہ کہ زمین اور اس کائنات کے جس حلقے پر واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے. تو اس طرح کی کوئی ایک توجہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی ممکنہ حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی یہاں اس فقرے میں 2 اہم حقیقتیں ہیں. مولانا لکھتا ہے متنبہ فرمایا گیا کہ ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی. دوسرا یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے تم کے جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے. تو جب اس کے سوا علم کا کوئی اور منبع یعنی کوئی سورس آف نالج ہے ہی نہیں، تو جب اس کے سوا کہیں سے کوئی روشنی نہیں مل سکتی جس سے تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ سکو، تو آخر اس سے روگردانی کرنے میں تم کیا فائدہ دیکھتے ہو. تو یہ آج کا رکوع تھا، اور اس کی تشریح میں نے مولانا تفہیم القرآن صاحب کے سامنے رکھ دی ہے. اب اس کے حوالے سے کوئی سوالات ہوں، کوئی بات کرنا چاہے تو برائے مہربانی مائک آن کر کے آپ بات کر سکتے. کوئی سوال کرنا چاہے سوال بھی کر سکتے.
اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں اسحاق صاحب سے کہوں گا کہ وہ مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں، پروفیسر اسحاق منصوری صاحب۔ اسحاق منصوری صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مائک آپ کا بند ہے، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ میرا خیال ہے مائک ان کا میوٹیڈ ہے، ہو سکتا ہے شاید بول بھی رہے ہوں۔ اسحاق صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میں نے کہا کچھ آپ مزید اس پہ بات کرنا چاہیں تو پلیز۔ میری تو خواہش یہ کہ جو وہاں پہ شرکاء ہیں آن لائن، ان کو میں سنوں، ان سے استفادہ کروں۔ آپ کو اور شاہد بھائی کو مبارکباد دینے کے بعد میری خواہش تو یہی ہے، لیکن اگر ہمارے شرکاء کچھ نہیں بولنا چاہتے ہیں تو میں ایک بات کا اضافہ کروں گا۔ جی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری یہ قرآن سرکل کی کلاس جو ہے باقاعدگی سے چل رہی ہے، اور ہمارا جو ہجری سال ہے اس کی ابتدا میں ہی اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے دنوں میری ایک تقریر تھی کینیڈا 306 پر ٹی وی پر، اس میں بھی میں نے یہ بات رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہجری سال کی ابتدا ہی میں مسلمانوں کو ایک غیر معمولی بہت بڑی کامیابی عطا کی، باوجود اس کے کہ مسلمان روحانی طور پر، سائنس کے میدان میں، ہتھیاروں کے میدان میں، معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں امریکہ سے بہت پیچھے ہیں، اور امریکہ کے پیچھے جو طاقت ہیں ان سے بھی پیچھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کو اور مسلمان ممالک کو اور انصاف پسند دنیا کے ممالک کو کامیابی عطا کی، اور امریکہ کو ظلم اور بربریت سے پیچھے ہٹنا پڑا اور مصالحت کرنی پڑی۔ ہم اس پہ اللہ مائک آن کیجیے گا اسحاق صاحب، دوبارہ مائک بند ہو گیا۔ اب جی جی، آ رہی ہے بس۔ مسلمانوں کا ہجری سال جو ہے یہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تو عام الفیل جو ہے کہ جس سال میں ابرہا نے مکے پر حملہ کیا تھا، عرب اس سے جو ہے اپنے سالوں کو شمار کیا کرتے تھے کہ ابرہا کے آنے کے اتنے سال بعد اور اتنے سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال ابرہا نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ یعنی عرب عام طور پہ اپنی تاریخ کے کسی نمایاں واقعے سے اپنی تاریخ کا شمار کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت عمر فاروق کے گورنر تھے، انہوں نے لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خط آتے ہیں مگر ان پر تاریخ نہیں لکھی ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سا خط مقدم ہے کون سا مؤخر ہے۔ تو اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے اس پر تاریخ درج ہو جائے، تو یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور باقی بھی مستند کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صحابہ کرام کی شورا بلائی۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں کے تمام معاملات جو ہیں وہ شورا سے چلتے ہیں،
تو حضرت عمر فاروق باوجود اس کے کہ بہت ہی با اختیار تھے، بہت بڑی فتوحات انہوں نے حاصل کی تھی، بہت بڑا ان کا مرتبہ اور مقام تھا، خود اکیلے فیصلہ کرنے کے بجائے صحابہ کرام کی شورا بلائی. تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تعلیمات سے اور خود حضرت ابوبکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب سے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ وہ اپنے اہم معاملات کو شورا کے ذریعے سے طے کرتے ہیں. اب اراکین شورا کی کیا شرائط ہونی چاہیے، ان کے اندر تقوی ہونا چاہیے اور کیا صفات ہونی چاہیے، یہ تفصیل سے قرآن مجید میں اور حدیث میں موجود ہے. ان چیزوں سے ہم بہت دور ہیں. تو ایک تو یہ ہجری سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اپنے تمام معاملات کے اندر، یعنی حتیٰ کہ ہم اپنے گھر کے اندر بھی جب کوئی فیصلہ کریں تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو بھی متعلقین ہیں اس سے، ان لوگوں کو اس مشورے کے اندر ہم شریک کریں تو انشاءاللہ گھر کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی. اگر خاندان کا معاملہ ہے تو ان کو بھی شریک کریں، بچی کے رشتے کا معاملہ ہے، بچے کے رشتے کا معاملہ ہے تو ان سے بھی مشورہ کیا جائے. تو یہ مشورہ سراسر خیر ہی خیر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کا اجلاس بلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کا سال جو ہے، تقویم جو ہے وہ ہجرت سے شروع کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت نے حق اور باطل کے اندر فرق کر دیا، اسلام کو غلبہ عطا کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ہجرت سے کرنا چاہیے، اور اس کی ابتدا ہمیں محرم سے کرنی چاہیے، جیسا کہ پہلے سے ہی عربوں کے یہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے، اس لیے ہمیں اسی کو اختیار کر لینا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ حج کے بعد آتا ہے، اور اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے، وَأَرْبَعَةٌ مِّنْهَا حُرُمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سالوں، مہینے کی تعداد ان عدت الشہور 14 کہ مہینے 12 ہیں اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. تو محرم جو خود حرمت والا مہینہ ہے، تو عرب کے یہاں یہ پہلے سے ہی حرمت والا مہینہ تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز دی کہ ہمیں اپنی تقویم، اپنے کیلنڈر کی ابتدا ولادت نبی یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی بعثت سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی بڑی نعمت ہو سکتی ہے. بہرحال ہر رکن شورا نے اپنی اپنی تجویز دی، اور پھر تمام اراکین شورا اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کیلنڈر کو ہمیں نام تو دینا چاہیے ہجرت سے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے محرم سے ہونا چاہیے، جیسا کہ عربوں کا ایک قدیم رواج چلا آ رہا ہے. تو یہ یعنی ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی. تو الحمدللہ ابھی آج جو ہے ہجری کیلنڈر کی جو ہے 12 تاریخ ہے، تو ابھی 10 محرم گزرا ہے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. 1 محرم بھی گزرا ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اس پر آپ نے بے شمار تقریریں سنی ہوں گی. تو 1 محرم کو ہم جو ہے اپنی تقویم کا سال بھی منا سکتے ہیں، اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یعنی وہ جو جیسے کہ یعنی سولر سسٹم کے اندر جو یعنی فرسٹ ایئر فیسٹیول ہوتا ہے، اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں ہم بچوں کے لیے کر سکتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کو یعنی ہجری سال کی مبارکباد بھی دیں، لیکن اس کو جو ہے کوئی مذہبی رسم نہ بنایا جائے، مذہبی سنت نہ بنایا جائے کہ یہ کوئی مذہبی فریضہ ہے کہ جس کو ادا کرنا ہے. ایک یعنی ایکٹیویٹی کے طور پر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر ان کیلنڈرز کے اندر جو ہے یعنی غار ثور کی تصویر دی جا سکتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سوراخا کے گھوڑے کی تصویر دی جا سکتی ہے، اس کے اندر 2 اونٹنیوں کی تصویر دی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، اور ہمارے اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہجرت کیا ہے، کیوں کی گئی تھی، کیسے کی گئی تھی، ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور ہجرت کے بعد آپ کی زندگی کیسی تھی. تو بہرحال ہجرت کا واقعہ جو ہے بہت ہی اہم واقعہ ہے. تو یہ محرم کا مہینہ جو ہے ہمیں، اور یہ
ہجری سال کی ابتدا جو ہے ہمیں خاص طور پہ ہجرت کی طرف توجہ دلاتی ہے، اور صحابہ کرام کی شورا سے بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شورا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی سامنے آیا، باقی تجاویز بھی سامنے آئیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے کیلنڈر کے لیے نشان امتیاز کے طور پہ، ڈسٹنکشن کے طور پہ، سب سے اہم واقعے کے طور پہ ہجرت کے واقعے کو قبول کیا۔ اس موقع پر بچوں کے حوالے سے جو ایک عام غلط فہمی اور بچوں کی کتابوں میں جو واقعہ درج کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے غار ثور میں پہنچے تو اندر جانے کے بعد جو ہے اس غار ثور کے تہانے پر ایک مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے، تو بھائی پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے وہ توشہ بھجواتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ وہ آپ کے لیے کھانا لے کر جاتے تھے اور شام کو جا کے آپ کو ساری خبریں پہنچاتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام یعنی عامر بن فہیرہ وہ اپنی بکریاں چراتے ہوئے وہاں پہنچتے اور پھر دودھ پہنچاتے تھے۔ تو یہ ساری آمد و رفت جو ہے وہ کیسے ہو رہی تھی؟ تو دراصل اس واقعے کے حوالے سے میں نے اپنی حد تک کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ کسی بھی مستند کتاب میں نہیں آیا ہے۔ دراصل اموی دور اور عباسی دور میں جو واعظین تھے، جو خطباء تھے، جو مقررین تھے، عوامی مقررین، وہ اپنی تقریروں کی زیب و زینت کے لیے اس قسم کے واقعات جوڑ لیا کرتے تھے۔ تو یہ اس دور کی یعنی بہت ہی موضوع قسم کی کتابوں میں من گھڑت قسم کے واقعات کے اندر یہ واقعہ درج ہے، لیکن خود قرآن مجید میں جو بات اس وقت معجزے کے طور پر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ثانی اثنین، کہ ان دو میں سے ایک نے کہا جبکہ وہ غار میں تھے کہ حضرت ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ کفار ہماری تلاش میں غار کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں، ان کے گھوڑوں کے قدم ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اگر یہ جھک کر نیچے دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، لیکن یہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ان کی نظر ہم پہ نہیں پڑ رہی ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ بالکل غم نہ کریں، ڈونٹ وری، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر پر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت اور اطمینان حاصل کر دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ ایسے لشکروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے کے لیے نہ اس کو مکڑی کی ضرورت ہے نہ کبوتر کی ضرورت ہے، وہ بغیر ان اسباب کے بھی مدد کر دیتا ہے۔ اور جس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے مکہ سے تو آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے بے شمار نوجوانوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ میں آپ کے بستر پہ لیٹ جاتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو یہ خیال رہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کتنی بڑی قربانی اور کتنے بڑے ایثار کا مظاہرہ کیا کہ جان خطرے میں تھی، اپنی جان خطرے میں ڈال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس موت کے بستر کے اوپر وہ لیٹ گئے بغیر کسی خوف اور خطر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کافروں کی تلواروں کے درمیان سے نکل گئے۔ یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ کفار کو نہ حضرت ابوبکر نظر آئے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، اور آپ غار ثور کے اندر پہنچ گئے۔ تو بہرحال اس موقع پر اتنی بات میں رکھنا چاہتا ہوں اس یعنی ہجرت مدینہ کے حوالے سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ہجری سال کے حوالے سے بتانا چاہیے کہ اس آج کے رکوع میں جو خاص بات کہی گئی ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور جس پہ یعنی ہماری نوجوان نسل جو ہے
وہ بسا اوقات مطمئن نہیں ہو پاتی ہے۔ وہ ایک تو یہ بات، یعنی کچھ چیزوں کی تو وضاحت جو ہے ہمارے بھائی ڈاکٹر حسن جمیل بھائی نے تفہیم القرآن کے حوالے سے کر دی گئی ہے۔ اس رکوع کے آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کنتم فی شک مما نزلنا، تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں ہو اب بھی، جبکہ ابتدا میں پہلے رکوع میں یہ بات کہی گئی کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں شک پڑتا ہے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اس کو گھڑ لیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا۔ تو ایک تو یعنی تمام عرب کو، خواہ وہ مدینے کے تھے، مکے کے تھے، پورے عرب کے تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، مجوس تھے یا روم کے تھے، جہاں بھی جو انسان تھے ان سب کو یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تم شک میں ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا ایک کلام لا کر دکھا دو۔ تو یہ چیلنج جو تھا یہ دو اعتبار سے چیلنج تھا۔ ایک تو یہ کہ انسانی زبان کے اعتبار سے، کہ انسانوں نے اپنی زبان کے اندر جو بھی کلام ترتیب دیا ہے، کوئی انسان ایسا کلام جو ہے وہ ترتیب دے کر دکھا دے۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ خود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ الکوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے غلاف پر اس کو لکھ کر لٹکا دیا۔ تو اس دور کے جو سب المعلقات کے شاعر تھے، یعنی نامور ترین عرب کے جو شاعر تھے، انہوں نے جب یہ سورت پڑھی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو انہوں نے تیسرا مصرع یہ لکھا لیس ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یعنی اس شاعر نے اس بات کا اقرار کیا، اور خود مکے کے اندر اور مدینے کے اندر فصاحت و بلاغت کے جو بہت بڑے بڑے نام پائے جاتے تھے، ان سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن مجید کے اندر جو کلام نازل ہوا ہے وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس میں فصاحت اور بلاغت کی جو باریکیاں ہیں، اس پر تفصیل کے ساتھ بات جو ہے جدید دور کے اندر سید قطب شہید نے فی ظلال القرآن میں کی ہے۔ تو جو دوست قرآن کے اس معجزے کے پہلو کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ فی ظلال القرآن کو پڑھیں، اور اگر فی ظلال القرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سید قطب کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو اخوان المسلمین کا ممبر بننے سے پہلے انہوں نے لکھی تھی، اور وہ کتاب ہے التصویر الفنی فی القرآن، کہ قرآن کے اندر ادبی تصویر کشی، کہ قرآن کی بلاغت اور فصاحت کیا ہے، وہ ان کی چھوٹی سی 100 صفحات کی کتاب کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال اردو ترجمہ جس نے بھی کیا ہے وہ اس فصاحت اور بلاغت کو قائم نہیں رکھ سکا ہے جو کہ سید قطب کی عربی کتاب کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال عربی کتاب پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو مسلمانوں نے، قرآن مجید نے یہ چیلنج دیا ہے، اس پہلو پر مسلمانوں کے اندر بے شمار کتابیں لکھی گئی۔ اس میں باقلانی کی کتاب ہے اعجاز القرآن، زمخشری کی کتاب ہے اعجاز القرآن، خود اعجاز القرآن کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہمارے دور کے مفسرین نے بھی اپنی اپنی جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے۔ تو ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے، دوسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو یہ جو اس طویل عرصے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہو رہا ہے مختلف اوقات کے اندر، اس میں کہیں نہ کہیں کنٹراڈکشن ہوتا، کہیں نہ کہیں تضاد پایا جاتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اس کے اندر بے شمار قسم کے اختلاف پائے جاتے، تضاد پائے جاتے، لیکن کہیں بھی اس کی کسی تعلیم کے اندر بھی کوئی کنٹراڈکشن، کوئی یعنی کنفیوژن نہیں ہے۔ کنفیوژن ہے تو انسانوں کی اپنی سمجھ کے اندر ہے، کہ انسان جو ہے وہ قرآن کے پیغام کو، قرآن اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بات کہتا ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی آیات محکمات
کا پہلے آپ مطالعہ کیجئے کہ بھئی نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجئے، حج کیجئے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ پر ایمان لے کر آئیے. جب آپ ان باتوں کو اختیار کریں گے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. تو اس وقت میں صرف اس کے ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے پچھلے دنوں وہ خدا موجود ہے یا نہیں ہے، وہ جاوید احمد صاحب انڈیا کے اور ہماری اسلامک یونیورسٹی کے مفتی صاحب کا بھی یعنی مباحثہ اور مناظرہ ہوا تھا. تو اس میں اصل بات یہ ہے کہ اور ہمارے سعادت حسن منٹو جو ہے اس نے بھی بہت سارے افسانے لکھے تھے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا نہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، تمہیں اس دارالاسباب کے اندر رہنا ہے، لیکن مسبب الاسباب کو نہیں بھولنا ہے، اسباب کو تمہیں اختیار کرنا ہے. اور اس سلسلے کے اندر یعنی قرآن مجید بھی بے شمار مقامات پہ وضاحت کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو یعنی جو چیزیں حلال ہیں کھانے کے لیے دی گئی ہیں، شراب جو انسانی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے منع کیا گیا ہے، جوا جو انسان کے لیے معاشرتی اور خاندانی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے، سود جو معاشی نظام کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ اس سے منع کیا گیا ہے. تو یہ جو جس کو دنیا بھی محسوس کرتی ہے، دنیا نے بھی نوٹ کیا ہے جس کو، اور بحیثیت مجموعی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. اور پھر اس کی وضاحت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اول وقت میں سو جاتے تھے. آج جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اول وقت میں سونے سے انسان کو جسمانی طور پہ کتنا فائدہ ہوتا ہے، تو سائنس اس کی تصدیق کرتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں دنیا کے معاملات کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک انسانوں کو اسباب کے حوالے کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو چوٹ لگ جائے تو آپ اس پہ جو ہے یعنی پٹی باندھیں، اس کا علاج کریں آپ، لیکن جہاں پہ اسباب جواب دے جائیں وہاں پہ آپ مسبب الاسباب پہ یقین بھی رکھیں اور اس کی طرف رجوع بھی کریں. اور اس کی بھی ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ رات کو سوتے وقت معوذتین آپ پڑھ لیا کریں تو ہر قسم کے فتنوں سے اور آزمائشوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اسی طرح سے یعنی انفرادی زندگی کے اندر میں بھی کہ جہاں پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے وہاں اسباب کو اختیار کریں. جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے، اس پر آپ عمل کیجئے. مثال کے طور پہ بیٹی کا رشتہ ہے، آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کی دینداری کو دیکھیں. اور دینداری کو چیک کرنے کے لیے آج کل اے آئی نے بھی اور کتابوں نے بھی اور مصنفین نے بھی اور میرج گائیڈز نے بھی بے شمار قسم کے میجرمنٹس ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں ریٹن صورت کے اندر. ان تمام ذرائع سے آپ جو ہے تسلی کر لیجئے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے استخارہ کرتے ہوئے آپ اس بچی کا رشتہ کر دیجئے، اس بچے کا رشتہ کر دیجئے. اس کے باوجود یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ہماری تدبیر کامیاب ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہماری ساری تدابیر کے باوجود ہم ناکام ہو جائیں گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کراچی کا ایک بہت بڑا کنگ جو کہ ٹی کنگ کہلاتا، اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ بھئی لپٹن اور ٹپال کو میں نے پیچھے ڈال دینا ہے. تو اس نے بہت بڑا سرمایہ لگایا اور جانو ٹی کے نام سے ایک چائے متعارف کروائی اور اس کی اتنی پبلسٹی کی تھی کہ کراچی کی ہر سڑک اور گلی پر میں نے اس کے اشتہار دیکھے. انہوں نے فری جو ہے وہ سیمپل بانٹے تھے اور انہوں نے بہت ہی کم پرائس رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جانو ٹی نہیں چل سکی. اور ٹپال ٹی لی مارکیٹ کی ایک چھوٹی سی دکان سے اٹھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور آج وہ پوری دنیا کے اندر پی جاتی ہے. یا ملائیشیا میں بھی ہمیں مل جاتی ہے، ہم یو کے میں تھے تو وہاں پر بھی ٹپال ٹی مل جاتی تھی، لپٹن کے ساتھ ٹپال ٹی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کامیابی عطا کرنا چاہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے پیمانے ہیں، ان پیمانوں پہ وہ عطا کرتے ہیں. اسی طرح سے
انفرادی زندگی کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، اسباب اور مسبب الاسباب، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ورنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے حوالے سے بھی اور پوری دنیا کے معاملات کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ہدایات دی ہیں، اور ان ہدایات میں سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ اور جس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ سے بھی ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق کے سنہری دور سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے شمار فتوحات عطا کی کہ امرہم شورا بینکم، کہ اپنے معاملات کو شورا کے ذریعے سے حل کرو۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا، مقام والا، خلافت کا، وزارت کا، بادشاہت کا اقدار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ امامت یعنی نماز کی امامت میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس کو امام بنایا جائے۔ پھر بتایا گیا کہ جو سنت رسول اللہ کا علم رکھتا ہے اس کو بنایا جائے امام۔ اس کو تو جو نماز کی امامت ہے اس کو امامت صغرا کہتے ہیں، چھوٹی امامت۔ اور جو خلافت ہے، جو ملک کی امامت ہے، جو امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کہا کہ بھئی ابوبکر کو امام بنایا جائے، تو ابوبکر مسلمانوں کے امام اس لیے بنے تھے کہ وہ ان سب میں زیادہ متقی تھے۔ حضرت عمر فاروق اس لیے ان کے امام بنے تھے کہ وہ ان میں سب سے زیادہ متقی تھے اور ان میں سب سے زیادہ باصلاحیت تھے۔ تو ہمیں ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ آج کی دنیا میں امت مسلمہ کا اور پوری انسانیت کا، آج پوری انسانیت جس ظلم سے، جس پریشانی سے، جس معاشی استحصال سے اور جس بربریت سے اور جس ناانصافی سے خاندانی زندگی کے اندر، محلاتی زندگی کے اندر، شہری زندگی کے اندر اور بین الاقوامی معاملات کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر اور بحیثیت مجموعی پوری دنیا جو ہے جس ظلم کی چکی کے اندر پس رہی ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ ایک تو آپ اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ کر آ جائیں، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے میں سے اس شخص کو اپنا معاملات سونپے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی زیادہ بندگی کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب۔ دعا میرا خیال ہے آپ ہی کرا دیجیے پروفیسر صاحب۔ دعا سے اختتام الحمدللہ کرتے ہیں۔ رب جزاک اللہ۔ العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کی بیٹی کو، ان کے بیٹے کو، ان کے غلام کو، ان کے سب گھر والوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے تمام ساتھیوں کو، مدینے کے تمام ساتھیوں کو بہترین اجر عطا فرما، آمین۔ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آج جو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہے ہیں، چلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا آمین۔ الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مسلمانوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو استقامت عطا فرما، ان کو آمین۔ نجات عطا فرما، یا اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما، اور یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور انصاف پسند انسانوں کو، یا اللہ ان کی پشت پناہی کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی، ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا آمین۔ الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حق کی شہادت دینے کی توفیق عطا فرما۔ ثبت اقدامنا
ثبت اقدامنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے اس پروگرام کے شرکاء نے اور جو شریک نہیں ہیں یا اللہ ان میں سے جو بھی بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ اس ہجری سال کو یا اللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کی طرف رجوع کرنے کی اور قرآن کا مطالعہ کرنے کی اور یا اللہ ہم نے یہ جو قرآن کلاس شروع کی ہے اس سے یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دیجیے آمین ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما دیجیے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین آج پوری دنیا کو قرآن کی ضرورت ہے یا اللہ قرآن کے نور کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور یا اللہ جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابه وبناته وأزواجه وأبنائه وأهل بيته أجمعين آمین جزاک اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ